آپ شاید اس بیماری سے واقف نہ ہوں۔ یہ خاموش اور خطرناک ہے۔ ہیپیٹائٹس سی، یہ وائرس جگر میں چھپا ہوا رہ سکتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کچھ سالوں میں یہ سروسس یا لیور کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی دنیا بھر کے بہت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور ترقی پذیر ممالک میں یہ زیادہ عام ہے، جہاں ہر 100 میں سے 2 لوگ اس کا شکار ہیں۔ میڈیکل سائنس کی تحقیق سے آج اس خطرناک مرض کا علاج موجود ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر اے، یہ بتائیے ہیپیٹائٹس سی ہمارے جسم کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ ہیپیٹائٹس سی وائرس ہمارے جسم میں خون کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور ہمارے جگر میں پہنچ کر اس پر اثر کرتا ہے۔ ہر 3 میں سے 1 شخص کا دفاعی نظام اس وائرس کا مقابلہ کر کے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ تاہم باقی لوگوں میں یہ وائرس خصوصی صلاحیت کے ذریعے چھپا رہتا ہے اور جگر کو مسلسل نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ کیونکہ یہ نقصان آہستہ آہستہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں اس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہیپیٹائٹس سی کی تشخیص طویل عرصے کے بعد ہوتی ہے۔ اس مرض کی شدت ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ تقریباً 4 میں سے 1 شخص میں جگر کو بتدریج نقصان پہنچتا رہتا ہے اور جگر سکڑ جاتا ہے۔ اس حالت کو سیروسس کہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی جگر کے کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک سادہ بلڈ ٹیسٹ کر کے ہیپیٹائٹس سی کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ یہ ٹیسٹ ان لوگوں میں ضرور کروائیں جن میں اس مرض کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر اے، جگر کے سیروسس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جگر کے سکڑاؤ یعنی سیروسس کی وجہ ہیپیٹائٹس سی کے علاوہ دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو جگر کو رفتہ رفتہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ سیروسس کی دیگر وجوہات میں شراب نوشی، ہیپیٹائٹس بی وائرس اور فیٹی لیور یعنی چربی والا جگر شامل ہیں۔ سیروسس بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 1، جگر توانائی کے انتظام کو صحیح طرح چلا نہیں پاتا، جس کی وجہ سے کمزوری، نکاہت اور بھوک میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، پلیٹلیٹس اور کلاٹنگ فیکٹرز کی کمی کی وجہ سے خون پتلا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی آسانی سے نیل پڑ سکتے ہیں اور زخموں سے خون بھی زیادہ رستا ہے۔ نمبر 3، خون کے اندر بلی روبن کی زیادتی کی وجہ سے آنکھوں اور جلد میں زرد رنگی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے پیشاب کا رنگ بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، چونکہ جگر اس قابل نہیں رہتا کہ خون کو اچھی طرح صاف کر سکے، جسم اور خون کے اندر مضر اجزاء جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے غنودگی طاری ہو سکتی ہے اور ذہن بھی الجھنے لگتا ہے۔ نمبر 5، جیسے جیسے جگر سکڑنے لگتا ہے، پیٹ، تلی اور آنتوں سے جگر تک آنے والی خون کی نالیاں بھی متاثر ہوتی ہیں اور ان میں پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو پورٹل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، یعنی جگر کی نالیوں میں ہائی پریشر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانی کے پائپ کے ایک سرے پر رکاوٹ ڈال دیں تو پائپ کی دوسری طرف پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس ہائی پریشر کی وجہ سے پیٹ کے اندر پانی جمع ہونے لگتا ہے، جس کو اسائٹس کہتے ہیں۔ پورٹل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے غذا کی نالی اور معدے میں موجود خون کی نالیاں پھولنے لگتی ہیں اور کبھی پھٹ بھی سکتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کی الٹیاں یا پخانے میں گہرے رنگ کا خون آ سکتا ہے۔ نمبر 6، سیروسس کی وجہ سے جگر کے کینسر کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اے، ہیپیٹائٹس سی جسم میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ ہیپیٹائٹس سی وائرس خون کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی عام وجہ ٹیکے اور انجیکشنز ہیں جو استعمال کے بعد کسی اور کے لیے بھی استعمال کیے جائیں یا آپس میں شیئر کیے جائیں۔ وائرس مریض کے خون سے سوئی پر لگ جاتا ہے اور دوسرے کے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حادثاتی طور پر انجیکشن کی سوئی سے زخم بھی لگ سکتے ہیں۔ مزید ریزر بلیڈ کے مشترکہ استعمال سے بھی وائرس پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپریشن کے اوزار، دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والے اوزار، آکوپنکچر اور جسم میں ٹیٹو لگانے والے اوزار کے ذریعے بھی وائرس پھیل سکتا ہے اگر ان کو استعمال سے پہلے سٹیرلائز کر کے اچھی طرح صاف نہ کیا جائے۔ ہیپیٹائٹس سی خون لگنے سے یا ڈائلیسس کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے اگر خون کی مناسب جانچ نہ کی گئی ہو اور لازمی احتیاط نہ کی جائے۔
اسی لیے خون کی رسائی سے پہلے ہیپیٹائٹس سی اور دیگر جراثیم کی جانچ کرنا لازمی ہے۔ اس وائرس سے متاثر خون جلد میں کھلے زخم سے براہ راست رابطے میں آئے تو بھی ہیپیٹائٹس سی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ احتیاط رکھیں کہ یہ وائرس سوئیوں پر اور خون کے نشانوں پر 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی سے متاثرہ ماں کے بچے پیدائش کے دوران اس وائرس کا شکار بن سکتے ہیں۔ یہ وائرس جنسی تعلق سے بھی دوسرے تک منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک ہی میاں بیوی کے بیچ اس کا امکان بہت کم ہے، لیکن ایک سے زائد جنسی ساتھی ہونے میں اور ہم جنسی میں اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کن امور سے نہیں پھیلتا، جس میں ایک ہی گھر میں رہنا، ایک ہی دفتر میں کام کرنا، ایک اسکول جانا، گلے ملنا، مصافحہ کرنا، ساتھ مل کر کھانا کھانا یا ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہیپیٹائٹس سی نہیں پھیلتا۔ ڈاکٹر اے، ہیپیٹائٹس سی سے ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ چند احتیاطیں کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی بھی کسی دوسرے کے ٹیکے یا انجیکشن استعمال نہ کریں۔ کلینک اور ہسپتالوں میں جانچ کر لیں کہ ہر بار نئی سوئی استعمال ہو۔ نمبر 2، اگر آپ گولیاں کھا سکتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو ٹیکوں اور ڈرپوں سے گریز کریں۔ یہ ہیپیٹائٹس سی کے پھیلاؤ کا عام ذریعہ ہے، جہاں ایک سوئی دوبارہ استعمال کی جاتی ہے یا استعمال شدہ سوئیوں کو درست انداز میں ضائع نہیں کیا جاتا۔ اگر انجیکشن ہی کے ذریعے دوائی لینی پڑے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سوئی نئی ہو اور استعمال کے بعد ٹھیک طرح سے ضائع کر دی جائے۔ نمبر 3، ذاتی استعمال کی چیزیں جیسے ریزر بلیڈ، ٹوتھ برش وغیرہ کسی دوسرے کو نہ دیں۔ نمبر 4، اسی طرح کان چدھائی، ختنے کرانا، بال کٹوانا، آکوپنکچر کروانا، ان سب چیزوں کے لیے ان جگہوں پر جائیں جہاں نئے اور صاف اوزار استعمال ہوتے ہوں۔ اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو پھر اپنے اوزار اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ نمبر 5، کسی جگہ پر لگے خون کو براہ راست مت چھوئیں۔ ہاتھ پر دستانے پہن لیں یا لفافے کا استعمال کر کے خون کو صاف کریں۔ داغدار حصے کی صفائی کے لیے بلیچ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، جنسی تعلق میں احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ نمبر 7، ہیپیٹائٹس سی سے متاثرہ ماؤں کے بچوں کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ یہ ٹیسٹ پیدائش کے 2 ماہ بعد PCR کا ٹیسٹ کر کے کیا جا سکتا ہے، یا پھر جب بچہ 18 ماہ کا ہو جائے تو اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ یہ جان لیں کہ فی الحال ہیپیٹائٹس سی سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی ویکسین یا ٹیکے دستیاب نہیں۔ ڈاکٹر اے، ہیپیٹائٹس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ پہلے وقتوں میں ہیپیٹائٹس سی کا علاج خطرناک اور کم اثر تھا، لیکن اب ایسی گولیاں موجود ہیں جو خطرے سے خالی ہیں اور علاج کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ یہ 8 سے 24 ہفتے کی دورانیہ کا کورس ہے۔ ہیپیٹائٹس سی سے متاثرہ تمام مریضوں کو اپنا علاج ضرور کروانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جگر کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ علاج کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو کون سی نوعیت کا ہیپیٹائٹس سی وائرس ہے اور کس حد تک جگر متاثر ہے۔ سیروسز یعنی جگر کے سکڑاؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے آپ کو مزید علاج کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیروسس کی صورت میں ہر 6 ماہ بعد ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ جگر میں کہیں کینسر نمودار تو نہیں ہو گیا۔ جن مریضوں میں بیماری کی شدت بڑھ جائے تو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بہت ساری خطرناک بیماریاں جیسے ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور ایڈز ٹیکوں کے غلط استعمال سے پھیل سکتی ہیں۔ 20 لاکھ لوگ اس طرح ان بیماریوں سے بیمار ہوتے ہیں۔ بھرپور کوشش کریں کہ ٹیکوں کا استعمال کم کریں۔ ہمیشہ نئی سوئی استعمال کریں، مناسب طریقے سے ضائع کریں اور کبھی بھی دوسروں سے نہ شیئر کریں۔ سمجھداری سے کام لیں اور ان مسائل سے خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی۔